علیکم احمداد سمرو ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ نیتن یاہو بنا چکے تھے، مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویٹو کیا، حمایت کرنے سے انکار کر دیا، مسترد کیا اس سازش کو جس کے بعد نیتن یاہو جو ہے یا اسرائیل جو ہے اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکا، مگر نیتن یاہو بضد ہے کہ ان کو جو اچھا لگے گا، جو ٹھیک لگے گا اسرائیل کے لیے وہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کیوں ویٹو کیا، کیوں اسرائیل کو یعنی اپنے لاڈلے کو، ایران جو امریکہ کا مخالف ہے، جس کو بذات خود صدر ٹرمپ سبق سکھانے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کے سپریم کمانڈر کے قتل سے روک دیا یا کم از کم حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس سازش کے بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے ذرا دوری اختیار کی یا پیچھے ہٹے اپنے پرانے موقف سے۔ ایک تو جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس پر بات کریں گے، اور سب سے بڑی خبر اب تک تو یہی ہے جو صدر ٹرمپ نے ویٹو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کی سیاست جو امریکہ میں ہو رہی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ امریکہ میں، اور وہاں پر عمران خان کے کزن ساجد برقی کی قیادت میں ایک مظاہرہ ہوا تھا، اور آج بھی کہا گیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آنا ہے تو آج بھی وہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ جو تقریر کی ہے عمران خان صاحب کے کزن نے، سجاد برقی نے، وہ کیا کیا انہوں نے اس میں کہا ہے، اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا، اور کس طرح انہوں نے فیلڈ مارشل کے اوپر الزامات لگائے، اس پر بات ہوگی۔ اور دو ایک اندھوناک قسم کے واقعات ہیں، ایک واقعہ ہے مردان میں اور ایک لاہور میں پیش آیا، جہاں ایک معصوم بچی کو جنسی درندگی کا شکار نشانہ بنایا گیا، اور مردان میں 17 سال پہلے اپنی مرضی سے شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا گیا۔ 17 سال پہلے شادی کی اور اب اپنے گاؤں گئے تو قتل کر دیا گیا۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی جو آج یعنی کل جو دھمکی دی تھی اسرائیل نے، اور ایرانی شہریوں کو کہا تھا کہ وہ دور ہو جائیں فوجی تنصیبات سے، دفاعی تنصیبات سے، فوجی انڈسٹری سے، وہاں سے دور ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے پیغام جو ہے وہ جاری کیا تھا فارسی زبان میں، تو اس کے جواب میں پھر ایران نے ایک پیغام جاری کیا، اور ممکن ہے جب تک میرا آپ ویلاگ سن رہے ہوں تو اس پر عمل ہو چکا ہو۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اسرائیلی شہری جو، اور عبرانی زبان میں، تو اس میں ایران نے خبردار کیا اسرائیلی شہریوں کو کہ وہ دور ہو جائیں فوجی تنصیبات سے، فوجی انڈسٹریوں سے اور چھاونیوں سے، دور ہو جائیں فوج کے ٹھکانوں سے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ اب تک کا طاقتور ترین میزائل حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایسا حملہ جس میں اسرائیل ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ کہا گیا۔ اور اسی دوران پھر خبر آتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویٹو کر دیا تھا اس ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کو۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بالکل کھل کر بات کی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کا بھی کوئی منصوبہ ہے اسرائیل کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو جمعے کے دن بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ ان کا فوجی کمان اور پاسداران انقلاب کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ آیت اللہ خامنائی ہوں گے، کیونکہ ہر طرف سے یہی بات آ رہی ہے جو پہلے دن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے۔ اب رجیم چینج کے لیے یا تو وہاں اندر کوئی انقلاب آ جائے جس کے کوئی امکانات نہیں ہیں، یہاں تک کہ علی رضا شاہ پہلوی جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان کے متعلق بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ بہرحال جو بھی ہے ایران میرا ملک ہے، تو میں یہ تو نہیں کروں گا جو اسرائیل ایران میں چاہتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور دیگر جو وہاں کی مخالف جماعتیں اس رجیم کی،
وہ بھی اس طرح کوئی تگڑی نہیں ہے. تو آج آ کے بچتا ایک منصوبہ تھا کہ اندر سے کوئی انقلاب نہیں آنا تھا, اندر سے کوئی بڑا طوفان نہیں کھڑا ہونا تھا. اگر وہ ہو سکتا تو پھر اسرائیل جو ہے وہ حملے نہ کرتا, پھر وہ جس طرح انہوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے اسی طرح کوئی پولیٹیکل ایک ماحول بنا کر اور وہاں پر انقلاب لے آتے. ایسا تو نہیں ممکن ہوا, اس لیے حملہ کیا گیا. تو حملہ کرنے کے بعد اگر اسرائیل رجیم چینج چاہتا ہے تو پھر اس میں آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا جو ہے وہ ان کی مرکزی جو سازش تھی اس کا مرکزی حصہ ہوگا. تو میں نے آپ کو جمعے کے روز بتا دیا تھا, میرا وہ ولاگ پڑا ہوا ہے, ٹائٹل آپ دیکھ لیں کہ آیت اللہ خامنائی ان کے نشانے پر ہے. اب جو خبر آ رہی ہے, رائٹرز دے رہا ہے یہ خبر, اور خبر بڑی خطرناک اور بھیانک خبر ہے. یعنی ایک ملک, ناجائز ملک اسرائیل, جو ایک گنڈے کی طرح روگ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں, بدماش ریاست جس کو کہتے ہیں, اس بدماش ریاست کی طرح آپریٹ کر رہا ہے. وہ جہاں معصوم بچوں کو فلسطین میں گزشتہ 1.5-2 سالوں سے ان کا قتل عام کر رہا ہے, معصوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر حملے کر رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس اپنا فلسطینیوں کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کی ہمارے پڑوسی پاگل جو ہے وہ انتہا پسند مودی, اس کی حکومت نے مخالفت کی. تو اس پر جو اپنا سونیا گاندھی ہیں وہاں کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما, انہوں نے مودی کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کا سوال ہے, 60,000 سے زیادہ معصوم لوگ وہاں پر مار دیے گئے ہیں, اور آپ ایک انسانی المیہ ہے وہاں خوراک پہنچانے کی آپ جو ہے وہ قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں. تو وہ جو روگ ایک اسٹیٹ کے طور پر, ایک بدماش ریاست کے طور پر جو نیتن یاہو یا اسرائیل چل رہا ہے, تو ان کا منصوبہ جو تھا, ان کی سازش جو تھی, وہ انہوں نے ٹرمپ سے, کیونکہ ایک ایک کام انہوں نے ٹرمپ کی اجازت سے کیا ہے. اب ٹرمپ پیچھے ہٹ رہا ہے, امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں انہوں نے نہیں بتایا تھا. حالانکہ اسرائیل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا تھا. اور ٹرمپ کی جمعے کے دن کا جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ٹرمپ ایک سازش کا حصہ تھا. وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا امن کا داعی ہوں, لیکن ایران پر حملے میں ٹرمپ برابر کا شریک تھا. لیکن پیچھے کیوں ہٹا وہ خبر اب آ رہی ہے کہ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ جی اب ہم آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اسیسینیشن پلان بتایا گیا, رائٹرز کہہ رہا ہے کہ بتایا گیا, اور پھر ٹرمپ نے اس کو مسترد کر دیا. ٹرمپ نے ویٹو کر دیا. ٹرمپ نے کہا اس پر عمل نہیں ہو سکتا, نہیں ہونے دوں گا عمل. امریکی حکام نے رائٹرز کو نام نہ بتانے کی شرط پر, رائٹرز کوٹ کر رہا ہے کہ جی نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے کہا کہ یہ پلان تھا اسرائیل کا, اور اسرائیل نے ٹرمپ سے اجازت لی تو یا ان کو آگاہ کیا تو ٹرمپ نے اس کی مخالفت کر دی. پھر اسکائی نیوز نے انٹرویو کیا تھا, نیتن یاہو کا انٹرویو کیا, اور اس میں اسکائی نیوز نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ جی آپ کا یہ منصوبہ تھا اور ٹرمپ نے آپ کو اجازت نہیں دی, ویٹو کیا. تو اس نے کہا کہ جی میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں جو اچھا لگا, ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے ہم اب تک کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے, بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ کو, ٹرمپ کو اپنے ملک کے لیے بہتر لگتا ہے وہ کریں گے. یعنی ابھی تک نیتن یاہو جو ہیں وہ, یعنی جب تک کہ ٹرمپ نے ان کو مسترد کر دیا تھا, اس کے بعد جو خبر کے مطابق نیتن یاہو اپنی اس ہٹ درمی اور بدماشی پر قائم ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کو قتل کریں گے. اب ٹرمپ نے کہا کہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے قتل کے منصوبے میں, سازش میں وہ حصہ نہیں بن سکتے. اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے, اور اسی وجہ سے ان کی جو جمعے کی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت سمجھایا, ایران کو نہیں سمجھا, اور ٹھیک کیا اسرائیل نے, اور اسرائیل کے پاس ہمارا اسلحہ ہے اور ہمارا بہترین اسلحہ ہے جو کہ اسرائیل کو چلانا بھی آتا ہے, یہی کہا تھا نا انہوں نے. اور پھر کہا تھا کہ اب بھی موقع ہے ایران کے پاس کہ وہ باز آ جائے, ورنہ اس سے زیادہ خطرناک اور سنگین نتائج بھوگتنے پڑیں گے ایران کو. تو پھر دوبارہ ٹرمپ جو ہے وہ سالس کے موڈ میں آ گئے. کل ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں, 2 اسٹیٹمنٹس یا 3, اس میں وہ کہتے تھے میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں اور میں ایک آسانی کے ساتھ جنگ بندی کروا لوں گا, معاہدہ کروا لوں گا. انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا
کی لیڈرشپ مان گئی تھی، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی معاہدہ ہو جائے گا۔ تو اب ان ساری کڑیوں کو ملائیں کہ جمعے کے دن ٹرمپ بالکل پشت پناہی کر رہا تھا، پیچھے کھڑا ہوا تھا اسرائیل کے، اور پھر ہفتے کے دن ٹرمپ تھوڑا سا ڈاواڈول ہوا، اور اتوار کو ٹرمپ ایک ثالث کے طور پر بیچ بچاؤ کروانے کے لیے سامنے آتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ جو خبر ہے جو رائٹرز دے رہا ہے، یہ خبر ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ ٹرمپ اس نہج تک معاملے کو نہیں جانے دینا چاہ رہا تھا۔ ایران کو سبق سکھاؤ، ایران کی فوجی کمان مار دی، ایران کے پاسداران نے انقلاب کے چیف وغیرہ کو شہید کر دیا، ایران کے جو ٹھکانے ہیں جوہری ان کے اوپر حملے کر دیے، شہروں پر، دیہاتوں پر، فوجی ٹھکانوں پر، ایئرپورٹس پر، آئل فیلڈ پر، گیس فیلڈ پر حملے کر دیے۔ یہ کافی ہے۔ یہ اسیسینیشن پلان جو تھا، قتل کا منصوبہ تھا، اس کی ٹرمپ نے کی مخالفت۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ اسرائیل کرتا تو پھر یہ جنگ مزید پھیل جاتی، پھر امریکہ کے کنٹرول سے چیزیں نکل جاتی۔ چین، روس، ترکی، یہ سارے، سعودی عرب ایون، کیونکہ اگر اسرائیل ایران میں یہ سازش کہ وہاں کی جو ہے وہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ باقی جو خلیج کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پر یہی کرے گا، وہاں پر بھی اسی طرح اپنے ایجنٹ بھیجے گا، سازشیں کرے گا، حملے کرے گا۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، سعودی عرب، وہاں جا کر یہی کچھ کرے گا، کیونکہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں اڑوس پڑوس کے سارے ملک شامل ہیں۔ تو لہٰذا اگر آیت اللہ خامنائی، ٹرمپ اتنا بیوقوف نہیں ہے نا، اس کو اندازہ تھا کہ اگر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی ٹرمپ نے حمایت کر دی، جو کہ دنیا کو پوری کو پتہ ہے کہ جی ٹرمپ پیچھے کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے، تو اگر اس نے حمایت کر دی تو پھر یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی، اور اس میں امریکہ کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹرمپ پیچھے ہٹے، اور خبر جو ہے یہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ ایویں ہی میں نے کسی بطور جرنلسٹ کسی سورس کو فون کیا اور اس نے بتا دیا یار یہ خبر ہے میرے پاس، نہیں، یہ لیک کروائی گئی ہے، یہ خبر دی گئی ہے امریکی حکام کی طرف سے رائٹرز کو کہ بھائی یہ خبر چلاؤ کہ ٹرمپ اس اسیسینیشن پلان کے پیچھے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا ہوگا اسی سازش سے، اسی اسیسینیشن پلان سے، لہذا ٹرمپ نے اپنے ہاتھ صاف دکھانے کے لیے خبر باہر نکلوائی ہے کہ یار خبر دے دو باہر کہ بھائی وہ یہ جاہل کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو منع کیا، میں اس میں ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ بہت بڑا المیہ اس سے پیدا ہو جائے گا، اس سے ایک بہت بڑی مطلب تیسری عالمی جنگ کی طرف صورتحال جا سکتی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی تھی۔ اچھا جی، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے، اب جب تک آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو کل کی رات بھاری تھی اور آج کی رات کہا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگی، تو کیونکہ میں ویلاگ کر رہا ہوں تو آپ تک پہنچتے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، 1.5-2 گھنٹے، تو اس وقت تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا، لمحہ صورتحال بدل رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اور چیز جو پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، اور کل واشنگٹن ڈی سی میں وہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے امریکن چیپٹرز نے مظاہرہ کیا، چیپٹر نے، اور وہاں خطاب کیا عمران خان صاحب کے کزن سجاد برکی نے۔ مطلب میں پتہ نہیں، اب میں یہ بات اگر کھل کر کروں ہو سکتا ہے میں بھی پیکا کہ قانون کی رگڑ میں نہ آ جاؤں، تو انہوں نے آرمی چیف یعنی فیلڈ مارشل کو غدار کہا، ان کی جو تقریر ہے، اور وہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ایکس پر رکھا ہوا ہے اس کو خطاب کو۔ وہ تقریر کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ یہاں آیا ہے اور ہم اس لیے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ اپنا پاکستان میں سویلین سپرمیسی ہو، جمہوریت بحال ہو جائے، اور آمریت ہم نہیں چاہتے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہمیں آئین کے مطابق پارلیمنٹ چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جی افسوس ہے کہ ہم اپنے سفارت خانے کے باہر آئے ہیں تقریر کرنے، اور اس میں پورے وہ بتاتا ہے کہ جی پورے امریکہ سے لوگ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کئی اور علاقوں میں کریں گے تقریر اپنا احتجاج، لیکن کہتے ہیں سوموار کو یعنی آج، کہتا ہے کہ وہ غدار یہاں آ رہا ہے سفارت خانے، پھر وہ یہاں آئے گا تو ہم
احتجاج کریں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے رہیں گے. اور ٹرمپ کو بھی کہتا ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ وہ اپنا عمران خان کو رہا کروائے. تو یہ حقیقی آزادی سے حقیقی غلامی کی طرف بہرحال وہ چل پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تقریر میں انہوں نے جو پورا کا پورا خطاب تھا ان کا، وہ فیلڈ مارشل کے متعلق تھا. لہٰذا جب وہ غدار آ رہا ہے کا انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا، تو وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا دورہ وہاں پر اپنا واشنگٹن ڈی سی کے سفارت خانے میں آج شیڈیولڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے تقریر میں بہرحال یہی کچھ کیا تھا. عمران خان بھی یہی کر رہے تھے. 71 کے حوالے سے جو ویڈیو وغیرہ بیان جاری کیا گیا تھا. جب یہ احتجاج پلان کیا گیا تھا تو تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، جن کو علیمہ خان چیئرمین نہیں مانتی، عمران خان کہتے ہیں چیئرمین ہیں، بیرسٹر گوہر، انہوں نے ڈسون کیا تھا اس احتجاج کو. جس کے بعد علیمہ خان نے کہا تھا کہ وہ تو ہمارے چیئرمین نہیں ہیں. جہاں بھی، اور علیون گنڈاپور نے بھی کہا تھا کہ جہاں پر بھی احتجاج ہوگا عمران خان کے حق میں، ہم اس کو اون کریں گے، ہم اس کی حمایت کریں گے. تو بہرحال یہ احتجاج جی وہاں پر ہوا آرمی فیلڈ مارشل کے خلاف. اور کئی اور شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹر نے احتجاج کیا. اب اس کو پی ٹی آئی پاکستان بذات خود عمران خان صاحب اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس طرح کی تقریروں کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو ذرا کوششیں کرتے ہیں کہ جی مفاہمت، یا کم از کم میں سن رہا تھا، وہ پورا میں نے نہیں سنا انٹرویو، حمزہ عباسی کا پوڈ کاسٹ ہے منصور علی خان کے ساتھ، اس میں وہ سارا کچھ جتنا عمران خان کا ماضی تھا کہتا ہے یہ فضول تھا سارا کچھ، اس طرح ہوتی ہی نہیں سیاست. اور حمزہ علی عباسی صاحب بمبول میں ہوتے تھے تو وہ پروگرام کرتے تھے، تو ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں. وہ سب جذباتی ہوتے تھے عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر. لیکن اب وہ ریشنل ہو گئے. وہ کہتے ہیں نہیں یار، یہ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس چاہے نون لیگ کے خلاف ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، چاہے دھرنے تھے 2014 کے، سب غلط تھا. اور کہتے ہیں میں بھی غلط تھا. تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جب حقائق کا سامنا کرتے ہیں، ریشنل اپروچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے، تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ غلط تھا. اچھا جی، اب مردان میں سے ایک خبر آئی ہے، ایک خاتون نے 17 سال پہلے گھر چھوڑ کر شادی کی تھی، اور میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ آ کر فیصل آباد میں انہوں نے اپنا گھر بسا لیا. 17 سال بعد وہ خاتون اپنا جو میاں بیوی اپنے گاؤں بھائی کے گھر گئے، یعنی میاں کے بھائی کے گھر گئے، تو خاتون کے بھائیوں نے اور بھتیجوں نے فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا 17 سال بعد. یعنی کوئی ایک خاتون اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتی، اپنی مرضی سے شادی کی، جا کر اس نے گھر بسایا، 17 سال یعنی بچے ہوئے ہوں گے، بچے بھی جوان ہو گئے ہوں گے، 17 سال بعد جا کر قتل کر دیا. ایک اور وحشانہ خبر ہے لاہور کانا کے علاقے ہلوکی سے کہ جی گھر میں کام کرنے والی ایک بچی کو، 12 سالہ لڑکی کو ایک اپنا ہے ملزم ہے یوسف، انہوں نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، اور گھر میں وہ اہل خانہ گھر میں موجود نہیں تھے تو اس نے لڑکی سے زیادتی کی. اور متاثرہ لڑکی جو ہے وہ اصل میں بیدیاں روڈ بھٹا چوک کی رہائشی ہے، اور جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے جو ہے وہ ملزم کو جنرل سیل کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ جناب انتہائی مطلب کیا کہے کہ جہنم بنایا جاتا ہے اس معاشرے کو. لگتا ہے کہ کبھی کبھی عورتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے کبھی کبھی لگتا ہے کہ معاشرہ جہنم ہے. خیال رکھیں جی اپنے بیٹیوں کا، اڑوس پڑوس میں رہنے والی خواتین کا عزت احترام دے کمزوروں کو، اسی سے سب کی عزت اور احترام ہوتا ہے. یہ جو غیرت اس طرح کی غیرت ہوتی ہے نہیں، کچھ نہیں ہوتی. اچھا جب آخر میں بے زبان پرندوں کا، بے زبان جانوروں کا خیال رکھیں. گرمیاں بہت ہیں، پانی دانے کا بندوبست کریں اپنی چھت پر، اپنے صحن میں، دیواروں پر، منڈیر پر، بالکنی میں، جہاں جگہ ملے وہاں دانہ بھی رکھیں، پانی بھی رکھیں، تاکہ پرندے پیاس اور بھوک سے نہ مر سکیں. اور آوارہ جانوروں کا بھی خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.